سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لیں۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں سیدنا جناب بن ارط رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بھنبھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو اتنا سننا تھا کہ سید رسول ہیں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مایوسی اور ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے تلاوت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر سیدنا خباب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ سیدنا عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازے کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پر تلے سمیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ، اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں نے بھی سنی۔
ہم آپ کے خیالات آج کے موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ آپ اس تعلیم کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہیں؟ اپنے خیالات نیچے دیے گئے کومنٹس میں شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے اہم ہے اور ہم ہر کومنٹ کو پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔